براہ راست سیالکوٹ لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ 2500 لوگ تھے 20 لاکھ تو ممتے گرنے میں لکھنے میں نہیں ہوتے کہ 20 لاکھ لکھی تھا کس طرح ہے۔ تو یہ شعبدہ بازی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ سب سے بڑا جو سیاپا عمران خان کو جو ہے وہ جو اس مہینے کے آخر میں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس کا، اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ نومبر 29 آئے گی، مرضی دا آرمی چیف لاواں دا 5 سال ہے بھی کڈاں دا 5 سال اگلے بھی کڈاں دا۔ لیکن میرے مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ کے فضل دے نال جڑا ہے آرمی چیف جڑا ہے او دا لان دا اختیار جڑا ہے او شہباز شریف کو لے، اور پاکستان کی تاریخ میں اپوائنٹمنٹ جو ہے آرمی چیف کی یہ بھی ایک اعزاز ہے جو تاریخ آپ کو مہیا کرتی ہے، جو قدرت آپ کو جو ہے بخشتی ہے۔ سب سے زیادہ آرمی چیف جو اپوائنٹ کیے ہوئے میاں نواز شریف نے کیے ہوئے، اور اس دفعہ انشاءاللہ اس کا بھائی جو ہے وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرے گا۔ اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ نہ میاں نواز شریف نے کوئی کمپرومائز کیا ماضی میں۔ جو لسٹ آئی اس لسٹ میں سے نام جو ہے اٹھایا اور اس کو آرمی چیف لگایا یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگایا۔ کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا، اور یہی پروسیس جو ہے اسی کو فالو کیا جائے گا۔ 3 ہفتے کی بات رہ گئی ہے، ان 3 ہفتوں کے اندر یہ بہت بڑی حسرت ہے، عمران خان کی بہت بڑی حسرت ہے۔ 7 گالیاں دیتا ہے، کنٹینر پہ چڑھ کے گالیاں دیتا ہے، غلط زبان استعمال کرتا ہے، اداروں کو گالیاں دیتا ہے، تمام اداروں کو، الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتا ہے، عدلیہ کو گالیاں دیتا ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کو گالیاں دیتا ہے، پارلیمنٹ کو گالی دیتا ہے۔ پارلیمنٹ کو اس نے توڑ دیا، جو ایک غیر آئینی حرکت تھی، آئین شکنی کا اس کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بنے گا۔ اور اندر جا کے ہاتھ جوڑتا ہے، ترلے کرتا ہے۔ پرویز لائی تھی کسی ویاہ دے اتنے ملاقات ہوگی تو دوسرے دن اس نے بیان دے دیا کہ ہمارے رابطے قائم ہو گئے ہیں۔ اس کی اوقات یہ ہے، عمران خان کی اوقات یہ ہے کہ تیجے جگہ جو ملاقات ہوئی وہ بھی ویاہ دے اتنے، اس نے دوسرے دن بیان دے دیا کہ ہمارے رابطے قائم ہو گئے۔ کتنی ہوس ہے اقتدار کی، پتہ نہیں رات کو نیند بھی نہیں اس کو آتی۔ پرائم منسٹر ہاؤس یاد آتا ہوگا، وہ ٹیکے، وہ ٹوراں، وہ یاد ہوندیاں ہوندیاں نو، وہ سون نہیں دیندیاں پہ انہوں بین نہیں دیندیاں پہ کدھر۔ اور ملک کے طول و عرض میں جو شخص 20 لاکھ آدمی لے کے جس نے نکلنا تھا، کسی شہر کے اندر 500 ہزار تو بڑی دور کی بات ہے، 200 آدمی باہر نہیں نکلے۔ گورنر ہاؤس کو گیٹ کو آگ لگائی ہے، اس گورنر ہاؤس کو اس نے یونیورسٹی بنانا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس کا وعدہ تھا۔ ہر چند دن کے بعد اپنا بیانیہ جو ہے تبدیل کرتا ہے۔ وہ کہاں گئے 2018 والے بیانیے؟ وہ نوکریاں، لاکھوں نوکریاں، کروڑوں گھر جو ہے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کٹے، وہ کٹیاں، مجھاں، چوزے، انڈے کہاں چلے گئے؟ کبھی اس کے منہ سے آپ نے بات سنی ہے؟ ایک وعدہ 9 سال ہو گیا کے پی میں اس کو حکومت کرتے ہوئے، 4 سال وفاق میں حکومت اس نے کی ہے، 4 سال جو ہے اس وقت حکومت پنجاب میں کر رہا ہے۔ ایک اینٹ بھی کہیں پہ لگی ہو تو یہ دکھا دیں، سوائے چوری چکاری کے، سوائے اپنی جیبیں بھرنے کے۔
इसका बयानिया था कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, मैं इन चोरों डाकुओं को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अल्लाह ताला के काम देखें, ये खुद करप्शन में नाअहल हो गया, खुद करप्शन में नाअहल हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीराबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की थी। कल के वाक़े से सियासी फ़ायदा उठाना काबिल मज़म्मत है। अंदाज़ा लगाएं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।